ذخیرہ اندوزی کرنے والا جو ہے نا وہ کسی صورت میں بھی مالدار نہیں ہو سکتا. اگر بظاہر وہ مالدار ہو بھی اللہ کے گیا، رسول نے کہا وہ بیماری سے جی جزم ہاں، سے مرے گا. 40 دنوں تک جس نے ذخیرہ اندوزی کی، اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہو گئے اور بیزار ہو گئے اس سے. یہ ذرا اگلی جملہ پھر حدیث سے پاک کہنا، مولا اللہ علی اور شیر اللہ کے خدا کا رسول نے اس فرمان، کو چھوڑ دیا، بری وہ ہو آزاد ہے، بری ذمہ جی ہے، ہاں، جو چاہے اور کرے. مرنے سے پہلے، موت سے پہلے اللہ اسے کوڑ کی بیماری میں مبتلا کرے گا اور مفلس بنا دے گا. مولا علی شیر خدا آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے جو اس موقع پر جب مسلمانوں کو اس چیز کی ضرورت تھی اور اس نے پہلے ہی سٹور کر لی، ذخیرہ کر لی کہ مہنگے داموں بیچوں گا، تو اس بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس پر کوئی نصیحت بھی اثر نہیں کرتی. اور ایسا بندہ جتنے مرضی حج کر لے، جتنے مرضی وہ صدقات و خیرات کر لے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا جب تک یہ صحیح چاہے وہ معنوں ایک میں. سال میں 3-4 عمرے کرے. اور آج کل تو یہی عالمی ہے. آپ یہ تو دیکھیں ٹرینڈ چل رہا ہے. انہی لوگوں کی شاپس پر ماسک غائب ہیں، باہر دکان پہ لکھا ہے مکی شاپ، مدنی شاپ، فلاں حاجی صاحب کی شاپ، اور ہر سال یہ عمرہ اور حج کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں. وہ بندہ کبھی بھی مالدار نہیں ہو سکے گا اور موت سے پہلے اللہ اسے مفلسی میں مبتلا کرے گا. آپ دیکھیے اس موقع پر تو اظہار اور قربانی کرنے کا بہترین موقع ہے. قیامت والے دن نا ایک شخص سے، حدیث پاک کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا، تو نے مجھے میڈیسن کا نہیں پوچھا. اس طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے. تو اللہ کے حضور یہ بندہ عرض کرے گا پروردگار عالم تو ان چیزوں سے پاک ہے. فرمایا کہ اگر تو اس غریب کو کھانا کھلاتا تو اس کے پاس مجھے پاتا، اگر تو اس کو کپڑا پہناتا تو اس کے پاس مجھے پاتا، اور اگر تو اس کی مدد کرتا، ان تنصر اللہ ینصرکم، فرمایا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. یہ اللہ کی مدد کیا ہے؟ فرمایا یہ مخلوق خدا اس کا کنبہ ہے، تم اس کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا.